آج کا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور آپ سب کو میری طرف سے نیا سال مبارک ہو۔ السلام علیکم، آداب، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فریدہ قاسم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ ویسے ایک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور 365 دن ہوتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح اسلامک سال کے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں لیکن 355 دن ہوتے ہیں، 10 دن کا فرق ہوتا ہے اس میں۔ ایسا کیونکہ اسلامک مہینے جو ہے چاند کے حساب سے چلتے ہیں، اسی لیے یہ 10 دن کا فرق آ جاتا ہے۔ یہ اسلامک مہینے جو ہیں محرم سے شروع ہوتے ہیں، سال کی شروعات محرم سے ہوتی ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہوتے ہیں۔ یہ 4 مہینے بہت زیادہ افضل ہیں۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے بہت افضل ہوتے ہیں۔ اور محرم کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ اسپیشلٹیز ہے۔ یہ مہینہ بہت زیادہ افضل ہوتا ہے کیونکہ اس مہینے میں عاشورے کا دن جو ہوتا ہے، محرم کے 10 تاریخ کو عاشورے کا دن ہوتا ہے۔ یہ عاشورے کا دن ایسا ہے کہ اس دن ایسے کچھ نتیجے سامنے آئے ہیں کہ یہ دن بہت زیادہ افضل ہے۔ عاشورے کا دن، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اسی دن دوبارہ ملے تھے، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ طور پر جا کر لگی تھی، اور عاشورے کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تھے، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی تھی، اور اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پر فتح پائے تھے، اور اسی دن قیامت ہونے والی ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ بہت زیادہ افضل ہے۔ یہ مہینے کی ایسی اسپیشلٹیز ہے کہ اس مہینے میں جو بھی عبادتیں کریں نا، وہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں گناہوں سے بھی بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور اس مہینے کے عاشورے کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے سال کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے عاشورے کے دن اگر آپ کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے، آپ صحت مند ہیں، تو اس دن ضرور روزہ رکھیے۔ اس دن کے روزے کے ساتھ آپ 9 تاریخ کا روزہ جوڑ لیجئے، یا تو 11 تاریخ کا روزہ جوڑ لیجئے۔ 9-10 کا روزہ رکھیے یا 10-11 کا روزہ رکھ لیجئے۔ اگر آپ کسی وجہ سے 9 تاریخ کا 11 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر لیڈیز پرابلمس، اگر کوئی صحت کی پرابلمس ہو سکتی ہے، تو آپ 10 تاریخ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اس دن ہی نہیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ عاشورے کے دن کی فضیلت کا کیا کہنا۔ اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ محرم ایسا ہے کہ کئی لوگوں کی قربانیاں اس محرم میں ہیں۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا اسلام آج زندہ ہے۔ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے اور ہمارے ایمان کو یہ مہینہ تازہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں
اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم نیکیاں کرنی چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے ہمیں۔ محرم تو آ چکا ہے، نیا سال تو شروع ہو چکا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ہم یہ شکر کریں کہ آج تک جو زندگی گزری، جیسے بھی گزری، جتنے بھی نعمتیں ملے ہمیں، اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، ایک اور سال دیا ہے، نیا سال ہماری قسمت میں دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سال کو ہم ایسے بنانا چاہیے کہ ہم پچھلے سال کے سارے غلطیوں کو سدھار کر ہم ایک نئی شروعات کرنی چاہیے، یہ پکا ارادہ کرنا چاہیے۔ نئے سال کی شروعات میں ہم اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لینا چاہیے کہ ہم جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اس میں چاہے کتنی بھی غلطیاں ہوئی ہوں، کتنے بھی گناہ ہوئے ہوں، ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے آئندہ سالوں میں، آئندہ جتنی بھی زندگی ہے ہماری، اتنی زندگی میں ہم نیکیاں کریں گے اور ایک اچھے صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ایمان کو ہم سچا اور پکا بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ارادہ کر کے ہم نئے سال کی شروعات کرنی چاہیے، نئے سال کا سواگت کرنا چاہیے ہمیں۔ میں یہی کہتی ہوں کہ جو بھی زندگی گزر گئی سو گزر گئی، پاسٹ از پاسٹ، ہمیں پریزنٹ میں جینا چاہیے، پریزنٹ کو ہم امپورٹنس دینی چاہیے۔ ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم اس سال میں ہم ایسا کریں کہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، اگر کوئی نماز قضا ہو بھی گئی تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، ہم زیادہ سے زیادہ ایک صحیح راستے پر جانے کی کوشش کریں۔ ہم یہی وعدہ، یہی پکا ارادہ ہم اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنے چاہیے جو ہمارے لیے سارے مسلمانوں کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، جان کو، مال کو، اپنے خاندان کو، سب کچھ قربان کر کے وہ ایک غریبی زندگی جی کر، ایسی زندگی جی کر گئے ہیں وہ کہ ان کے سامنے، ان کی تکلیفوں کے سامنے ہماری تکلیفیں، ہمارے دکھ درد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم کھلی سانس لے رہے ہیں، ایک اچھی زندگی جی رہے ہیں ہمیں یہ شکر کرنا چاہیے اللہ سے۔ اور ایک بات بتانا چاہتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت ضرور دینا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا۔ ہم ہمیشہ بچوں کو یہی چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دنیائی تعلیم حاصل کریں، ہم یہی چاہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تعلیم ایک انسان بناتی ہے، بچے کو ایک انسان بنانا سکھاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دینی چاہیے بچوں کو۔ یہی کہا تھا انہوں نے، اگر بچہ کوئی بھی کتنا بھی بڑے مقام پر، اونچے مقام پر چلے جائے، لیکن وہ ایک سچا انسان نہ بن پائے تو کیا فائدہ۔ اسی لیے ہمیں بچوں کو سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ بچہ ایک اچھا انسان بن سکے۔ قرآن مجید سکھاتی ہے کہ کیا ہے ایک انسان کے فرض، کیا ہے سچائی، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہے ماں باپ اور اولاد کے حقوق، کیا ہے بیوی کے ساتھ رشتہ کیسے رہنا چاہیے، ایک انسان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ایک پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کیسی زندگی ہمیں بسر کرنا چاہیے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ سب کچھ ہمیں قرآن مجید بتاتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کو سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دیے۔ ہم یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم بھی ضرور دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیں کہ ہم دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیائی علم بھی ضرور دیں، اور دنیائی علم کے ساتھ ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ دنیائی علم بچوں کو یہی چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ
ہم دینی علم بھی بچوں کو ضرور دینا چاہیے، تبھی وہ بچہ ایک سچا اور اچھا انسان بن پائے گا، یہی کہا تھا انہوں نے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ بچوں کو یہ سیکھ دیں کہ بچوں میں اللہ رسول کی محبت ڈالیں۔ یہ محبت تبھی آ سکتی ہے کہ جب کوئی انسان سچ بولے گا اور دھوکے سے بچ کر رہے گا، اس میں دھوکہ داری کی بات نہیں رہے گی، تبھی وہ انسان ایک اچھا انسان بن پائے گا اور اللہ رسول کی محبت اس میں آ پائے گی۔ یہ سیکھ ہمیں دینی چاہیے بچوں کو، یہی کہا تھا انہوں نے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ بچوں میں ہمیں پڑوسیوں سے محبت کرنا سکھانا چاہیے۔ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ ہمیں یہ فرق نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ہم ایک انسان کو ایک انسان کی طرح دیکھنا چاہیے اور پڑوسی کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ہر سکھ میں ہر درد میں پڑوسی ہی سب سے پہلے کام آتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پڑوسیوں سے محبت سکھانا چاہیے بچوں میں۔ انہوں نے یہ باتیں کہی تھی، وہ 3 باتیں بچوں کو ہم سکھانا چاہیے۔ ایک تو قرآن شریف کی تعلیم بچوں کو دینا چاہیے، اور دوسری اللہ رسول کی محبت ان میں ڈالنی چاہیے، یعنی سچ بولنا سکھانا چاہیے اور دھوکے داری سے انہیں بچانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پڑوسیوں سے محبت کرنا سکھانا چاہیے۔ یہ 3 باتیں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ نئے سال کی شروعات میں ہم یہی ارادہ کر لیں کہ بچوں کو ایسی سیکھ دیں، ہم یہ سیکھ ہم تبھی انہیں دے پائیں گے کہ یہ کوالٹیز پہلے ہمارے اندر ہو، تبھی ہم بچوں کو یہ سب کچھ سکھا پائیں گے۔ فرسٹ ہمیں یہ دیکھیں کہ کیا یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہیں، ہمیں یہ سوچ کر ہم ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید پر چلنے والا بننا چاہیے، ہم اللہ رسول سے محبت کرنے والا بننا چاہیے، اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک، اچھی محبت کرنے والا بننا چاہیے، تبھی ہم یہ سیکھ بچوں کو دے پائیں گے۔ یہ نئے سال میں ایک پکا ارادہ کر لیں، آپ لوگ بھی ضرور آپ ایک اچھی لائف اپنے بچوں کو دے پائیں گے اگر یہ ساری چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی ان کو اپنائیں گے تو۔ اور یہ مہینے کی قدر بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ جو ہے، اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اسی لیے اس کی قدر کر لیں اور اس کا حق ادا کریں، میں یہی کہنا چاہتی ہوں۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو کسی اور سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو یہاں پر راؤنڈ سرکل پر میرا فیس نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ میرا کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔